جس طرح اس وقت کا کفر ہمہ جہتی مسلمان اور اہل ایمان پر حملہ آور ہے، وہ نظام ہو یا وہ اخلاق اور کردار کشی ہو یا وہ ویڈیوز کے ذریعے ہو یا درسگاہوں کو کیپچر کرنا ہو یا نظام پر بات کرنا ہو، یعنی کفر ہر جانب سے اہل ایمان پر آپ یہ کہیں کہ نظریاتی طور پر حملہ آور ہے، تو ہمیں بھی دفاع کے لیے کسی ایک خاص جہت کو ترجیح صرف اس لیے کہ وہ میرا مزاج یہ ہے، وگرنہ جس جہت سے بھی جو بندہ بھی کام کر رہا ہے اس بکھرے ہوئے بوتیوں کو لڑی میں پرونا، ان کی حمایت اور توثیق کرنا اور ایک دوسرے کا دست و بازو بننا، یہ اس وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، جب اگر ہم اپنا موبائل کھولیں یا اپنی درسگاہوں کا حال دیکھیں یا بینکوں کا حال دیکھیں یا پارلیمنٹ کی فیصلے دیکھیں یا عدالتوں کے معاملات دیکھیں، تو آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہوگا کہ ہم اس نور نبوت سے کتنی دور آ کے کھڑے ہیں، اور جو دور آ کے کھڑے ہیں، اس دور کھڑے ہونے پر احساس ندامت بھی گم ہو گیا۔ تو یہ حالت ہماری جو صرف 200 سال میں ہوئی ہے، تو اس پر کفر کی کتنی زبردست محنت ہوئی ہوگی۔ ٹھیک ہے نا، تو جب وہ ہر جانب سے حملہ آور ہے، تو جب اہل اسلام کو، اہل ایمان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ جو بھی دفاع میں جس طرح بھی لگا ہوا ہے اپنے ذوق کے مطابق ہم اس کا دست و بازو بنیں گے۔ میں ان مختلف کاموں میں سے جو کام میں چوز کر رہا ہوں، میں اختیار کر رہا ہوں، وہ اس لیے کہ میری طبیعت اس میں چلتی ہے۔ اس لیے کہ عہد صحابہ میں بھی ایسا تھا کہ دین کے مختلف شعبہ جات، مختلف امور ہوتے ہیں، تو آپ کی جس میں طبیعت چلتی ہے آپ وہ کام کریں۔ تو جب جس میں میری طبیعت چلے گی تو میں اس میں کام کرتے ہوئے تھکوں گا نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے رد الحاد پر کام کرنے والے جو یہ ذوق رکھتے ہیں کہ ہم اسلام کی حقانیت ثابت کریں گے اور الحاد کے خلاف کام کریں گے، اس کی 2-3 ڈائریکشنز میں آپ کو موٹی موٹی بتا دیتا ہوں۔ اس میں جس کا جو مزاج جس طرف لگے وہ انفرادی طور پر مجھ سے وہ رہنمائی لے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جو جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ جمعے والے دن ہم جو نشست 2 ماہ بعد رکھیں گے، تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ جو مختلف دوست، مختلف گروہ، مختلف نوعیت پر جو کام کر رہے ہوں گے، ان کو جو پرسنل رہنمائی ضرورت ہوگی، ہم بیٹھ کے چیزیں ڈیزائن کر لیں گے۔ مثال کے طور پر میں 2-3 چیزیں سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو ہے یہی بات جو میں نے آپ کو سمجھائی، اسی کا افہام و تفہیم آپ اپنے اپنے حلقہ درس میں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے متعلقین کے ساتھ، جن کے ساتھ ہمارا تعلق واسطہ ہے، اس لیے کہ درسگاہ سے منسلک لوگوں کو سمجھانے کا مطلب یہ ہے، ایک بندے کو سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس علاقے کی ایک مسجد اور ایک درسگاہ آپ نے سمجھا دی۔ میری نظر میں آپ حضرات آج سے 3 سال بعد کی یا 5 سال بعد جو آپ نے کرنا ہے، میری نظر میں وہ ہے کہ ایک علاقے کی ایک مسجد اور ایک درسگاہ، اس کے معلم کو میں نے سکھا دیا، دوسرے علاقے کی ایک مسجد اور اس کے معلم درسگاہ کو میں نے سکھا دیا۔ ایک جگہ میں پڑھانے جاتا تھا تخصص کے طالب علموں کو، یہ کورس، طالب علم تھے 2۔ میں اس وقت میرے لیکچر تھے ایک کالج میں، تو میں وہ کالج لیکچر چھوڑ کے آ جاتا پڑھانے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا بھائی 2 بندے ہیں تو اس کو آپ پڑھانے اتنی دور سے جاتے ہو، اپنے کرائے پہ اور اپنے کرائے پہ واپس آتے ہو، تو 2 کو، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ 2 نہیں ہیں، یہ 2 درسگاہیں ہیں، یہ 2 ممبر ہیں۔ بالکل ایسے ہی جن دوستوں کے ساتھ ایک تو کام یہ ہے کہ یہ جو فتنہ ہے، ٹھیک ہے، جو دجل اور فریب ہے، اس دجل اور فریب کے بارے میں ہم اپنے حلقہ احباب میں کتنا دوسروں کو اویئرنیس، آگاہی دے سکتے ہیں، ایک کام یہ ہے۔ ٹھیک ہے، جس کو سمجھانا آتا ہے، بات بتانی آتی ہے، وہ تو یہ کام کرے گا۔ کچھ دوست مطالعے کے شوقین ہوتے ہیں، جن کو تکرار نہیں زیادہ، ان کو مطالعہ زیادہ اچھا لگتا ہے۔ جو تکرار کے کھلاڑی ہیں، تکرار اچھا کرتے ہیں، ان کے لیے تو وہ پہلے والی لائن ہے، ٹھیک، وہ افہام و تفہیم والا۔ اور کچھ ہوتے ہیں جن کا وسیع مطالعہ ہوتا ہے، وہ کتاب دیکھتے ہیں تو وہ صفحے در صفحے پڑھ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کے لیے دوسرا کام ہو سکتا ہے کہ جیسا کہ جس کے حوالے سے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس نور نبوت سے آج کا عصر حاضر
उन कुफर की बुनियादों पर खड़ा होकर जो निज़ाम चला रहा है, उसके मुकाबले में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कुछ न कुछ आपको मिलेगा, लाजमी मिलेगा। उसके वहां से चीजें तलाश करने के कुछ उसूल और ज़ाब्ते हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपसे डिस्कस कर सकता हूँ। उस पर एक नशिस्त भी हो सकती है कि जब हमने वहां से सिस्टम कशीद करना होता है, लेना होता है, और कुफर जो सिस्टम बयान करना होता है, तो वो चूंकि मैंने इसका तजर्बा एजुकेशन सिस्टम पे किया है, बाकी और बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारे ताल्लुकात, जितने भी ताल्लुक, यानी दो इंसानों का आपस का जो ताल्लुक है, उस्ताद और शागिर्द का ताल्लुक है, मैंने एक डिफाइन किया ना। दुकानदार का और ग्राहक का भी ताल्लुक हो सकता है, जिम्मेदार का अपने माल नीचे वालों के साथ भी ताल्लुक हो सकता है। तो ताल्लुकात जितने भी और ताल्लुकात हैं, उसी को सोशल सिस्टम होता है वो, ठीक है। उसके बारे में कुफर एक मुस्तकिल निज़ाम दे रहा होता है, वो कभी सोशियोलॉजी कह के, कभी माशियत कह के, कभी फलां कह के, फलां कह के। तो उससे अच्छी बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मिल रही होती है, ठीक है। तो आपने एक तरीका पढ़ा होगा इस्तिखराजी और इस्तिकराई, नहीं पढ़ा तो जाकर पढ़ लीजिएगा। इस्तिकराई तरीकाकार और एक इस्तिखराजी तरीकाकार, ठीक है। कुफर जो है वो इस्तिकराई इस्तेमाल करता है, और अगर आप ये तरीका अगर उधर अप्लाई करेंगे तो आपको कख नहीं मिलने वाला, तो वहां से आप इस्तिखराजी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इस पर मैं आपको कभी जो दोस्त इस मामले पे जो स्किल लेना चाहेंगे, महारत लेना चाहेंगे, तो हम एक नशिस्त कर लेंगे, उनको उसूल ज़ाब्ते वगैरह वो बैठ कर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये लेकिन ये उन लोगों का काम है जो तहकीक और रिसर्च से जिनकी तबीयत का हिस्सा है। दूसरे कुछ लोग होते हैं, वो होते हैं दोस्त जो बातों में से बात निकाल लेते हैं, मनाजरे टाइप, बहस किलो काल में। अच्छा, अल्लाह ताला ने उनको अच्छी महारत दी हुई है, तो वो तशकीक वाले पहलू जो हैं, वो इतराज जवाब, और जवाब में से आगे जवाब, सवाल में से अगला सवाल, सवाल में से उसमें सवाल में से अगली बात, बातों में फंसाना जिनको आता है, तो वो दूसरी वाली, वो एतराज जवाब और तशकीक वो वाला इस्तेमाल करेंगे। अब उसको भी आगे लेके चलने के फर्दर कुछ उसूल होते हैं, कुछ उसूल हैं, ज़ाब्ते हैं मुनाज़रे के, तो वो हम बैठ के अलग से डिस्कस उनके साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये है कि जो बुनियादी रहनुमाई थी जो सबके लिए थी, वो तो हमने एक दफ़ा आपस में कर ली। बाकी आप लोगों के सामने कुफर के बहुत सारे दरवाजे खुले हुए हैं, और वो उसमें से हर एक में से चूंटियाँ निकल के बाहर आ रही हैं, जिन उनमें से हर एक से कुफर हमलावर है। तो हम अपने तौर पर उसको किस तरह इनकाउंटर कर सकते हैं, जो तहकीकी मिजाज के लोग हैं वो, हाँ, उसके उसूल ज़ाब्ते क्या होंगे, वो हम बैठ कर, चूँकि जो एक दफ़ा जिस रास्ते से गुजरा हुआ हो, इंशाल्लाह इफ़हाम व तफ़हीम से, मुशावरत के साथ, इस्तिखारे के साथ कोई चीज़ अच्छी निकाल लेंगे। मसलन कई दफ़ा गलती करते वक्त इस्लाम बहैसियत, जब हम दिफा इस्लाम की बात करते हैं, इस्लाम एक यूनिवर्सल मजहब है। कैसा है? यूनिवर्सल, आलमगीर है। उसको जब आप किसी इलाकाई रंग में पेश करोगे ना, इस्लाम को किसी इलाकाई रंग में पेश करोगे, उसका दिफा मुश्किल हो जाएगा। वो बाय बर्थ ऐसा नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से ऐसा नहीं नाजिल हुआ। अल्लाह की तरफ से जो नाजिल हुआ है ना, वो कैसा है? वो ऐसा है जो सारी दुनिया को रहनुमाई देने वाला है, जिसके बारे में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, आज दीन मुकम्मल हो गया, ठीक है। अच्छा, वो जो उतना का जो दीन है, उसका दिफा जिस जानिब से करो, वो ऐन फितरत है। वो क्या है? ऐन फितरत है। अब एक इलाके वालों को जहां पे पानी की फरावानी थी, एक पे पानी की कमी थी, एक ऊंचे इलाकों में, ठंडे इलाकों में रहने वाले, कुछ पस्त और गर्म इलाकों में रहने वाले, ठीक है। जो उस नूर नबुव्वत को जिसने जहां से देखा, अपने इलाके, माहौल, हालात के मुताबिक जो रहनुमाई ली खुदा तक पहुंचने की, ठीक है। ऐसे मुमकिन है कि एक ही चीज को एक आदमी इस जानिब से देखे, एक आदमी इस जानिब से देखे, और एक आदमी इस जानिब से देखे। जो ये बयान कर रहा है, मतलब ये नहीं कि वो गलत कह रहा है, मतलब ये नहीं कि वो गलत कह रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि वो एक जुज के बारे में गुफ्तगू कर रहा है, वो दूसरे जुज के बारे में गुफ्तगू कर रहा हो। ये हो सकता है वो कुल के बारे में गुफ्तगू नहीं कर रहा, लेकिन गलत भी नहीं कह सकते, ठीक है।
بالفاظ دیگر میں یوں کہنا چاہوں گا کہ ایک ہوتا ہے علاقائی اثر. علاقائی اثر سے، اور اسلام کسی علاقائی اثر کو قبول نہیں کرتا، وہ خود وہ کہتا ہے میں یونیورسل ہوں. جب آپ یونیورسل رہ کے اس کی وہ دفاع کرو گے تو وہ کیا ہے، جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی جتنا کہ اسلام تھا وہ بالکل عین فطرت ہے. ٹھیک ہے. ہاں جب علاقائی بات سخت ہے اگر سمجھ آ جائے تو. ایک ہوتا ہے فہم سلف سے مدد لینا. کئی لوگ اس کے انکاری ہو جاتے ہیں اور کئی لوگ سجدہ سلف پر بیٹھتے ہیں. دو چیزیں بیٹا الگ الگ ہیں. اور آپ میں سے بیٹھے یا تمام علماء اس بات پر کہ سجدہ سلف کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں. فہم سلف سے سارے ہی مدد لیتے ہیں. لیکن اس بات کو جب خلط ملط ہو جاتی ہے نا تو تب بگاڑ پیدا ہوتا ہے. فہم سلف سے کہ ایک قرآن و حدیث سے جو مجھے سمجھ میں آیا، ایک ہے جو اسلاف سمجھتے آئے. اس فہم کو میں قرآن و سنت پر جب پیش کرتا ہوں تو وہ مخالف نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک جز کی تشریح ہو دوسرے جز کی، وہ اس علاقے سے جس وہ اگر ماوراء نہر سے تعلق تھا یا فلاں علاقے سے تعلق تھا یا فلاں علاقے سے تعلق تھا. سمجھ گیا بات. میں آپ کو علاقوں کے بھی ماحول تھوڑے سے بتاتا ہوں کہ لوگوں کے ذریعے معاش کے بدلنے سے ان کی عادتیں بدل جایا کرتی ہیں. لوگوں کے ذریعہ معاش اور اسباب معاش اور اسباب معیشت اور وسعت اور فراوانی کے بدلنے سے ان کے اخلاق اور اطوار اور طریقے بدل جایا کرتے ہیں. ایک زمانہ تھا، جملہ موترزہ کے طور پہ یہ بھی بات شروع کر لیں مختصر سے. ایک زمانہ تھا کہ لوگوں کے پاس سورس آف انکم ایک تھا. یہ جملہ موترزہ کے بعد ہم پچھلی والی بات پہ دوبارہ جائیں گے. ایک زمانہ تھا کہ لوگوں کے پاس سورس آف انکم ایک تھا، زمین تھا. جو اگتا تھا وہ کھاتے تھے. جس کے پاس زمین تھی تو وہ چودھری تھا، جس کے پاس زمین نہیں تھی وہ کمی تھا، چودھری نہیں تھا. ایک عرصہ تک لوگوں کے پاس سورس آف انکم ذرائع معاش کے طور پر زمین جانی جاتی تھی. لہذا زمینوں پر قبضہ کرنا، ملکوں کے ملک فتح کرنا، دیہاتوں کے دیہاتوں کو قبضہ کرنا، شہروں کے شہر پر اپنی دسترس میں کر لینا، یہی بادشاہت کہلاتی تھی. ٹھیک ہے. کیونکہ جو زمین سے اگتا تھا اس سے رزق پروڈیوس ہوتا تھا. جس کے پاس زمین تھوڑی مطلب کہ حالات کا ٹائٹ. شروع سے لے کر انسان، اس سے پہلے ایک وہ پیریڈ بھی تھا جب انسان جنگلوں میں رہتے تھے، ہم اس کی نہیں بات کر رہے. اچھا، یہ بات چلی ہے تقریباً 15ویں صدی تک اور چلتے چلتے 17ویں صدی عیسوی تک. جب ماڈرن ایج آئی تو وہاں پر پھر جب سے موٹر ایجاد ہوئی تو دوبارہ سے انسان آ کے 0-0 کی لائن پہ کھڑے ہو گئے. چلو اب دوبارہ سے دوڑ لگنی شروع ہوگی، دوبارہ سے دوڑ شروع ہوگی. جو موٹر میں، ٹیکنالوجی میں، مشین میں آگے ہوگا وہ آگے ہوگا، اور جو مشین میں پیچھے ہوگا وہ پیچھے رہ جائے گا. لہذا دنیا کی دوبارہ سے دوڑ لگی. جس نے کارخانے بنائے وہ کہ وہ ملک چھوٹے تھے لیکن انہوں نے تسلط قائم کر لیے. اور جن لوگوں کو یہ بات دیر سے سمجھ میں آئی اور انہوں نے موٹروں میں یا صنعت کاری میں یا صنعت میں ترقی نہیں کی اور وہ زمین کو ہی صرف، تو کیا ہوا دنیا میں سورس آف انکم کتنے آ رہے تھے بیٹا؟ 2 آ گئے. پہلے صرف زمین تھا اور اب کیا ساتھ کیا دوسرا بھی آ گیا، صنعت بھی آ گئی، موٹر آ گئی، موٹر مشین. تو کارخانے تھے. تو اب یہاں کے جو لو لیول بھی تھے نا ان کے حالات اور سدھر گئے. اچھا، ملک صرف دیہاتوں کی بات نہیں، ملکوں کے ملک جن ممالک نے اس پہ فوکس کیا وہ تھوڑے رقبے میں بھی زیادہ تسلط، جن کا ان کا زیادہ اثر بن گیا. ٹھیک ہے. ان کی عادتیں، ان کے اخلاق اور ان کے طریقے اور اطوار مختلف تھے ان لوگوں سے جو پہلی طرح کی معیشت پہ جیتے تھے. صحیح. اچھا، 17ویں صدی، 18ویں، 19ویں اور 20ویں، پچھلے سال دسمبر میں جا کر دوبارہ سے انسان ایک لائن پہ دوبارہ کھڑے ہو گیا سیدھے. اب دوبارہ سے ایک اور دوڑ شروع ہوئی ہے. جو اب اس میں دوڑ میں جو آگے ہوگا وہ آگے ہوگا، جو اس دوڑ میں پیچھے رہے گا وہ پیچھے رہے گا. وہ ہے، پہلے تھا جو سورس آف انکم صرف زمین، پھر سیکٹر 2 سورس آف انکم کتنے بن گئے؟ ذریعہ آمدن 2 بن گئے، مشین بھی اور زمین بھی.
اب تیسری دور جو شروع ہوئی اس میں ذرائع آمدن 3 بن جائیں گے، زمین بھی، مشین بھی، اور ڈیٹا بھی، انفارمیشن اور معلومات بھی۔ اب معلومات بھی بکیں گی، شاید کہ یہ آخری دور ہو، لیکن یہ میرا قیاس ہے کہ وہ قرآن مجید اقرا سے بات شروع کر رہا تھا، اقرا پڑھ۔ اس قوم کو جس نے سب پہ تسلط لینا تھا، ٹھیک ہے، اس نے بات اپنی اقرا سے شروع کی تھی، لیکن کوئی سابقہ مفسرین میں سے کوئی اس کی تصدیق کریں تو واللہ عالم۔ اچھا، تو شاید یہ دوڑ آخری تھی۔ اب لوگوں کے جب اس دوڑ پہ دوڑیں گے، ان کے اخلاقیات میں، مزاج میں، رہن سہن میں بھی بدلاؤ آئے گا۔ صحیح ہے؟ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب لوگوں کے ذرائع آمدن مختلف ہوتے ہیں اور سورس آف انکم مختلف ہوتے ہیں، ان کے طریقے، سوچنے کے انداز اور رہن سہن کے انداز اور اسلوب بدلا کرتے ہیں۔ اسلام ایک یونیورسل مذہب ہے، عالمگیر مذہب ہے، اس کی ہدایتیں ابدی ہدایتیں ہیں۔ وہ معاشرے کوئی سے بھی ہوں، علاقے کوئی سے بھی ہوں، اور خطے کوئی سے بھی ہوں، اور مزاج کوئی سے بھی ہوں، ان سارے مزاجوں، سارے خطوں، سارے علاقوں اور سارے ماحول کے لیے وہ رہنمائی اپنے اندر رکھتا ہے۔ یہ اس کا اعجاز ہے، اس کی شان ہے، سمجھے؟ تو لہذا جب آپ بدلے ہوئے معاشرے کو آپ اس رہنمائی سے لے کر چلنا چاہیں گے، تو ایک فقہاء اکرام کا آپ پر ایک احسان ہے، ہم پر، امت پر۔ انہوں نے، آپ اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ انہوں نے ہمیں وضو کا طریقے اور مسائل یہ سکھا دی اور فقہ کی کتابیں لکھ دی، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے شریعت کے ماخذ یعنی قرآن و سنت، قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالنے کے، ڈرائیو کرنے کے اصول منضبط کر دیے کہ ان اصولوں کے تحت، ان ضابطہ کاروں کے تحت تم صراط مستقیم کبھی بھی نکال سکتے ہو۔ جس کو آپ اصول فقہ کہتے ہیں نا، وہ بیسیکلی وہ اصول ہیں جن اصولوں کی بنیاد پر مسائل تشکیل پاتے ہیں۔ اب حالات اور ماحول اور واقعات بدلتے چلے جائیں گے، لیکن وہ اصول انہوں نے نصوص کے دائرے میں رہتے ہوئے، نصوص کی بنیاد پر وہ اصول بھی مرتب کر دیے۔ میری نظر میں ان کے کمال کا معترف اس لیے ہوں، تو اور بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ان کے کمال، ایک کمال یہ ہے، امت پر احسان یہ ہے کہ انہوں نے وہ اصول بھی ڈرائیو کر کے اصول دے دیے کہ یہ قرآن سنت جس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا، ماحول حالات بدلتے رہیں گے، ان بدلے ہوئے حالات میں ان اصولوں پر رہتے ہوئے، اگر اصول چھوڑو گے تو پھر وہ گاندھی کی طرح کبھی کچھ نکالو گے، کبھی کچھ نکالو گے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بعض ایسے بھی ہوں گے نادانی میں وہ اصول ضابطے مقرر کیے گئے، لیکن یہ کام ان لوگوں کا ہے جو لوگ تحقیق اور ریسرچ سے، تخصص دارالفتہ سے جس کا تعلق ہے، اور وہ لوگ یہ کام کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح جو کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اعتراض علی الکفر، جب تشکیک ہم حق پر ہوتے ہو تشکیک پیدا کر سکتے ہیں، تو کفر جو نظام باطل قائم کیے بیٹھا ہے، اس کے کمزور پہلوؤں کو اجاگر کرنا، یا اس کے بارے میں جب اجاگر کرنا اور پھر اجاگر کرنے کے بعد صحیح بات کی طرف رہنمائی کرنا، لے جانا، اور تاکہ انسانیت مجبور ہو جائے اس بات پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہوا پیغام ہی امن کا پیغام ہے، اور یہ بات ان کو سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے؟ اعتراض کا، ٹھیک۔ تو یہ موٹی موٹی سی 3 جہتیں ہیں، تو جس کا مزاج جہاں جس طرف چلتا ہو اس کو وہ اپنا لیا جائے۔ اب ان تینوں راستوں پہ چلنے کے لیے جو دوست، یعنی کہ اسی طرح کچھ اور چھوٹے چھوٹے پروگرامز اور بھی ہیں، مثلا میں نے گروپ میں میسج کیا تھا کہ آپ میں سے کمپیوٹر یا ویب ڈیولپمنٹ کون کون جانتا ہے؟ کوئی ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو ہے تو اونچا کر دو تاکہ تیری دیکھے تو۔ اور کمپیوٹر کے حوالے سے کم از کم کاپی پیسٹ تو صحیح کرنا آتا ہو؟ کھڑے ہو جائیں ذرا، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، جو کمپیوٹر چلانا آتا ہے، بس ادھر آ جائیں۔ سارے کام میرے ذمہ تھوڑا ہے، ہم مل جل کے کریں گے سارے کام، ہے نا جی؟ ایسی ہے نا؟ باقی چھوٹا موٹا ہم سکھا لیں گے۔ اچھا جی، تو
اسی طرح بس جی بیٹھیے، بیٹھ جائیں آپ لوگ۔ اچھا، جب ہم، چونکہ الحاد یہ خود ایک زہر ہے، اس زہر کو جس کو سانپ نہ پکڑنا آتا ہو تو پھر سانپ کو نہیں ہاتھ لگانا چاہیے، اگر سانپ پکڑنا ہو تو پھر سانپ پکڑنے والے سے سیکھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اعتراضات اور جوابات، یہ اعتراض وہ جواب، یہ اعتراض وہ جواب، ٹھیک ہے۔ تو اس لائن پہ جانے والے کے لیے بھی کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں، وہ جو دوست اس طرف جائیں گے یا یہ کرنا چاہتے ہیں ان سے میں الگ سے ہم میٹنگ کر لیں گے، ان کو موٹی موٹی 2-4 باتیں ہم بیٹھ کے ڈسکس کر لیں گے کہ بھئی آپ نے اس طرح اس چیز کو وہ ہے نا وہ ہینڈل کرنا ہے، تو انشاءاللہ بڑی آسانی سے ہو جائے گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور جو اپنا جو ہے تخصص اور دار الافتاء سے جن کا تعلق ہے، ہم نے نظام پر گفتگو کرنی ہے، ایک موٹا سا اصول جس کو میں کہہ رہا تھا کہ وہ فہم سلف اور سجدہ سلف دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ جو اختلاف کر بھی رہے ہوتے ہیں وہ سجدہ سلف سے انکار کر رہے ہوتے ہیں، فہم سلف سے کوئی نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ ہاں ہاں، ورنہ اچھا اگر آپ اس پوری کوئی لوگ سجدہ سلف سے انکار کر، حالانکہ وہ کو کرنا نہیں چاہ رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو بے اعتدالی کے جو راستے ہیں، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم جو بھی کوئی نئی چیز پروڈیوس ہو رہی ہے یا نکال رہی ہے تو اس کو جو فہم سلف ہے اس کو جب قرآن و سنت پر پیش کیا، جب مخالف نہیں ہے اس کو اوکے کر کے لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ دوست جو ہوتے ہیں وہ، کیونکہ اس وقت کے الحاد کا جو اولین دروازہ ہے نا، پہلی کھڑکی جسے کھول کے لوگ اندر جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ سجدہ سلف کے چکر میں یہ جو بری بات تھی فہم سلف کا بھی انکار کر بیٹھتے ہیں، یہ پہلی کھڑکی ہوتی ہے، وہ اب الحاد کی سیڑھیوں پہ چڑھنا شروع ہو گیا۔ لیکن شروع میں آپ کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ میں فہم سلف کا انکار کر رہا ہوں، عنوان کیا ہوتا ہے؟ صرف اللہ کی مانیں گے، تو وہ جو بیچارے کرتے رہے وہ کیا کرتے رہے، ٹھیک ہے، جس سے امت سے جس میں خیر پھیلی ہے وہ کیا کر رہے تھے۔ تو یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، ہاں۔ تو اس بات پر تو کوئی مومن بھی کہے گا تو سجدہ تو صرف اسی وحدہ لا شریک ہوگا، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہوگا، لیکن اس چکر میں وہ فہم سلف سے بھی انکار کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو تو خود سمجھ، یعنی اس وقت سمجھ جب تجھ پر سارا سسٹم کفر نے نافذ کر دیا اور میری عقل بھی کیپچر ہو گئی، اس کیپچر شدہ عقل سے سمجھ، پھر اس وقت فہم سلف پرابلم ہے، جس طرح قرآن پرابلم ہے، حدیث پرابلم ہے، تو فہم سلف بھی پرابلم ہے۔ قرآن حدیث کو تو سیدھا تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، مسئلہ ہوتا ہے، تو پہلے یہاں سے انکار کروا کے سیڑھی چڑھائی جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ۔ باقی متصابہ کی کاروائی فرمائے جو بھی کرنا ہے۔ سوال جواب وہ درینہ خواہش رہی کہ آپ سے کوئی سوال جواب کی نشست بھی ہوگی،